الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تبتم فهو خير لكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں، صلاۃ و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں تمام دین کے خدمتگار مومنین مسلمین پر. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، موجودہ حالات کے حوالے سے آج جس عنوان پر میں اللہ کی توفیق سے گفتگو کروں گا وہ یہ ہے
کہ ایک خطرناک جملہ کہ کرونا وائرس سے ہم نے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے۔ اس جملے کی شرعی حیثیت اور اس جملے کے اندر جو کچھ بولا جاتا ہے اس کا انجام میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں ذکر کروں گا، اور آج کے خطبے میں ایک میسج بھی ہوگا کہ پلٹ آئیے اللہ کی طرف۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے، دکھ دے کر، تکلیف دے کر، تنگ دستی دے کر، سخت حالات کے ساتھ، اچھائی برائی سب کچھ اللہ کی طرف سے، اور ہر مومن کا ایمان کا یہ حصہ ہے وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى۔ انسان کو جو بھی نیکی، جو بھی خوشحالی، جو بھی تنگ دستی، جو بھی خیر اور جو بھی شر پہنچتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ اس کی قسمت میں، تقدیر میں، اللہ کے علم میں موجود ہے۔ مسلمان اور کافر کا فرق یہ ہے کہ کافر کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کے اوپر مصیبت آتی ہے، عذاب آتا ہے، کیونکہ اس کا اللہ کے اوپر تو ایمان صحیح طریقے سے ہوتا نہیں ہے، وہ اپنے وسائل کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس مصیبت سے میں جان کیسے چھڑاؤں، اس وبا سے میں جان کیسے چھڑاؤں، اس تکلیف سے میں کیسے بچوں۔ اس کی توجہ مادیت کے اوپر، وسائل کے اوپر، مال کے اوپر اور دیگر دنیا کے علاجوں کے اوپر ہوتی ہے، لیکن مسلمان پر اللہ کی طرف سے جب کوئی آزمائش آتی ہے، اسے کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کسی وبائی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا پہلا کام رب العالمین سے تعلق بنانا ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہوتا ہے، رب کے حضور فریاد کرنا ہوتا ہے، عاجزین کے ساری تضرع رو رو کے گڑ گڑا کے رب العالمین کو منانا ہوتا ہے۔ ہاں دوسرا جو سٹیپ ہے اس میں وہ علاج کراتا ہے، اس لیے کہ بیماری کا علاج کرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک مومن کا انحصار وسائل پر نہیں ہوتا، ادویات پر نہیں ہوتا، پالیسی منصوبہ بندی پر نہیں ہوتا، اپنی ٹیم پر نہیں ہوتا، اپنی سوچ، فکر، فلسفی اور عقل مندی پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مین جو سٹرگل ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ میں اپنے محافظ اللہ رب العالمین کو راضی کر لوں، یہ ساری پریشانیوں سے میرا رب مجھے بچائے گا، محفوظ کرے گا، محفوظ رکھے گا اور مجھے بچا لے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے، جو علاج کرتا ہے، اس کے پاس اس چیز سے بچنے کے لیے جتنے بھی اللہ کے دیے ہوئے وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتا ہے۔ وہ سنت رسول اللہ سمجھ کے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرے پاس جو وسائل ہیں ان کے ذریعے میں اس مصیبت سے بچ جاؤں گا، یہ مومنوں والی سوچ ہی نہیں ہے۔ آج میرے بھائیوں ایڈ چل رہے ہیں، ارباب اختیار آ کے بیان دیتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں قوم کو کہ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے، ہم نے اس سے لڑنا ہے۔ نعوذ باللہ، بھلا بیماریوں سے بھی لڑائی ہوتی ہے، اللہ کے عذابوں کا بھی مقابلہ کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آزمائش ہے
کیا اس میں کوئی بندہ اس کے بس کی بات ہے وہ کہے کہ میں اپنے وسائل کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا؟ نہیں میرے بھائیو، بالکل نہیں ہے۔ ایک مومن بے بس ہے، وہ اللہ رب العالمین کا کسی انداز میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائشوں کا کسی انداز میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بندے کے پاس ہے ہی کیا، بندے کے پاس کتنی طاقت ہے، کتنی پاور ہے جو نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے عذاب کا مقابلہ کرے؟ لہذا جو لوگ بھی یہ جملہ کہتے ہیں میرا ان کے بارے میں حسن ظن یہی ہے، وہ لا علمی، جہالت اور بے خبری کی وجہ سے کہتے ہیں، ورنہ کوئی مسلمان جان بوجھ کر اللہ کا عذاب آتا ہوا دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈرنا نہیں ہے، ہم نے اس سے لڑنا ہے۔ نعوذ باللہ، کس سے لڑنا ہے؟ جب کسی ملک کی فوج آتی ہے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ان سے لڑنا ہے، ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ تو وہ مقابلہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے جس کی فوج آ رہی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے لشکر ہیں، یہ بیماریاں، یہ وائرس، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے لشکر کتنے ہیں، وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ اللہ کی مخلوقیں ہیں، اللہ کے لشکر ہیں، اور اللہ کے لشکروں کے ساتھ مقابلہ کرنے والا وہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے والا کبھی جیت سکتا؟ تو یہ کہنا ہم اس کو ہرا کے دکھائیں گے، ہم اس کو شکست دیں گے، ہم شکست دینے کے قریب پہنچ چکے ہیں، ہم شکست دینے کے لیے پوری صلاحیت رکھتے ہیں، یہ ناشکری اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور سرکشی والے جملے ہیں۔ ایسے جملوں سے احتیاط کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ورنہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے عذابوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت ذہن میں انہیں رکھنی چاہیے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ پاور فل کون ہے، سپر پاور کون ہے، طاقت والا کون ہے، اللہ نے ان کو بھی ریزہ ریزہ کر کے تباہ و برباد کر کے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ آج وہ جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا وہ بھی اس وبا کے سامنے بے بس نظر آتا ہے، اور کہتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مریض پہنچ گئے، اور کہتا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ کروڑوں میں یہ تعداد چلی جائے گی۔ ہم اس وبا کو روکنے میں بے بس ہیں، ہمارے وسائل بالکل نہیں ہیں۔ اور ایک وہ ملک کے باسی جو غریب ملک ہے جن کے پاس زیادہ وسائل ہی نہیں ہیں، وہ بھی اس طرح کی بڑکیں مارتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، ہم اس کو شکست دے کر چھوڑیں گے، شکست کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، اور اس کو ڈرنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ لڑنا ہے۔ انتہائی بےہودہ اور سرکشی والا، نافرمانی والا، اللہ کے ساتھ مقابلے والا یہ جملہ ہے۔ جن لوگوں نے بولا ہے ان کو توبہ کرنی چاہیے، اور جن لوگوں کے ذہنوں میں ہے ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، لڑنا نہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَافِظِينَ، خَيْرٌ حَافِظًا، قرآن پاک میں بہترین محافظ رب العالمین ہے۔ مسجد نبوی کے امام کے خطبے کے الفاظ انہوں نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ ہم مغلوب ہو گئے اور دشمن غالب ہو گیا، بلکہ یہ کہو کہ ہمارا محافظ ہم سے روٹھ گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے۔ ہم سب کا محافظ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم سب کے جان کی، مال کی، ہمارے جسم کی اور ہماری نعمتوں کی، ہماری تمام اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہی ہمارا محافظ ہے۔ پلٹ آئیے، اسی محافظ کو راضی کر لیجئے، یہ ساری وبائیں ختم ہو جائیں گی، ساری بلائیں ختم ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا ہے۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے عذاب دے کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ پلٹ آؤ اس رب العالمین کی طرف جس کے سامنے، جس کی مخلوق کے سامنے تم بے بس ہو۔ تمہارے وسائل کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا مال کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا ایٹمی پروگرام کچھ نہیں کر سکتا۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وہ رب تو تمہارا منتظر ہے۔ جس طرح بچھڑا ہوا بیٹا اپنی ماں کو بہت یاد آتا ہے، ماں دروازے پر منتظر ہوتی ہے کب میرا بیٹا آئے، وہ بے چین ہوتی ہے۔ رب العالمین بھی اپنے گناہگار بندے کی واپسی کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے گناہگاروں مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ تم جتنے بڑے گناہگار ہو سچے دل سے رب العالمین کے سامنے توبہ کرو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار ہو گیا، آپ پر بھی مشکل حالات آئے، آپ علیہ السلام کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب مدینہ میں تشریف لائے صحابہ کرام کو اللہ اکبر کبیرہ مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی، کئی سارے صحابہ بیمار ہو گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں آپ نے ڈرنا نہیں ہے، اس بیماری سے ہم نے لڑنا ہے، بلکہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، اے رب العالمین، جس طرح تو نے مکہ کو برکتوں سے نوازا تھا مدینہ کو بھی برکتوں سے نواز دے۔ اے رب العالمین میرے ساتھی بیمار ہو گئے، یا اللہ اس بیماری کو، اس وبا کو یہاں سے دور لے جا، یہاں سے ہٹا دے۔ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول کر کے اس بیماری کو، اس وبا کو، اس پریشانی کو دور کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شفا عطا فرما دی۔ نبی علیہ السلام کا اسوہ طریقہ سنت کیا ہے؟ ان وباؤں میں اکڑنا نہیں، بڑھ کے نہیں مارنی، بیان نہیں دینے، مقابلہ کریں گے، یہ کریں گے، شکست دیں گے، قریب پہنچ چکے ہیں، بلکہ رسول اللہ کی تعلیم سنت کیا ہے؟ رب سے دعا کرنی ہے، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم تیرے عذابوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ ہم آزمائشوں میں پورے نہیں اتر سکتے، اللہ اس وبا کو، اس بیماری کو، اس تکلیف کو دور کر دے۔ رب العالمین سے جب بندہ خلوص دل سے دعا مانگتا ہے، رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرما کے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج میرے بھائیوں اس وبا کو بہت سارے لوگ سیریس نہیں لے رہے، اس کرونا پہ لطیفے بن رہے ہیں، اس پہ جگدے بن رہی ہیں، اور اس کے اوپر جناب ٹک ٹاک پر، لائکی پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے۔ کرونا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کرونا کے کردار بنائے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ کشتیاں کی جا رہی ہیں۔ اللہ کی پناہ ایسی عجیب و غریب ویڈیوز اور جناب لطیفے بنائے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جب اللہ کی طرف سے مشکل حالات آئے ہیں، سخت حالات آئے ہیں، وبا آئی ہے، پریشانی آئی ہے، آزمائش آئی ہے، تَضَرَّعُوا، ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ عاجزی ان کی ساری کیوں نہیں کرتے، یہ جھکنے کا نام کیوں نہیں لیتے، یہ جو کو کیوں نہیں جاتے، ولیکن قصد قلوبہم، اللہ کی طرف سے عذاب آنے کے بعد، تنگی آنے کے بعد بھی ان لوگوں کی حالت یہ بن چکی ہے، ان کے دل بڑے سخت ہو گئے ہیں، جھکنے کا نام نہیں لیتے۔ وجہ کیا ہے؟
زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون۔ رب العالمین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر دیا ہے، شیطان نے ان کو مطمئن کر دیا ہے تم جو کچھ بھی دنیا کی زندگی میں کام کر رہے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں کسی پہ تنقید مقصود نہیں، یہ بتایا جاتا ہے ہاتھوں کو دھونا ہے، یہ بتایا جاتا ہے ماسک لگا کے باہر نکلنا ہے، یہ بتایا جاتا ہے سوشل ڈیفنس اور اسی طرح سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھنا ہے، دو لوگوں کے درمیان فاصلہ بتایا جاتا ہے، احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں۔ ارباب اختیار میں سے آپ نے کسی سے سنا ہے کہ اس نے کہا ہو احتیاطی تدابیر بھی ضروری ہیں لیکن اصل کام یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرو؟ کبھی سنا ہے؟ علماء تو بتاتے رہتے ہیں احتیاطی تدابیر بھی ہیں، توبہ بھی ہیں، لیکن صرف مادیت پر، وسائل پر انحصار کرنا یہ اہل ایمان کا طرہ امتیاز نہیں ہے۔ کفار تو اپنے وسائل کے اوپر انحصار کریں اور ان کو غرور ہونا چاہیے، گھمنڈ ہونا چاہیے، ان کا رب کے اوپر ایمان نہیں ہے اور پھر اسی غرور کی وجہ سے وہ ذلیل و رسوا بھی ہوتے ہیں۔ ایک مومن کو جب بھی تکلیف آئے اس کی نگاہ اٹھے تو آسمان کی طرف اٹھنی چاہیے۔ لطیفے بنائے جا رہے ہیں، مذاق اڑائے جا رہے ہیں، ایمان والے مومن یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے عذابوں کا مذاق نہیں اڑاتے ہوتے بلکہ اللہ اکبر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں اور رجوع اللہ کا اہتمام کرتے ہیں، وہ مذاق نہیں اڑاتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طرح کے کام کرنے سے جو رب العالمین کی ناراضگی کا باعث ہوں، رب کے غضب کا باعث ہوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کچھ ساتھی زیادہ جگہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں، وہ ذرا مناسب جگہ چھوڑ لیں، صرف ایک بندے کی جگہ ہو، زیادہ نہ چھوڑیں، اور جو ساتھی پچھلی صفوں میں بیٹھے ہیں ذرا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے بندے کو آپ کی گردنیں پھلانگ کے آنے کا گناہ نہ کرنا چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، اور کسی کو گردنیں پھلانگ کر آگے آنے کا موقع بھی نہ دیں۔ کھلے کھلے ہو کر بیٹھیں جس طرح آپ کو پچھلے جو بتایا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے لوٹ آئیے اپنے اللہ کی طرف، معافی مانگیے، توبہ کیجیے۔ اور میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کرونا وائرس کے اوپر بڑے لطیفے بنائے جا رہے ہیں، مذاق اڑائے جا رہے ہیں، انتہائی تباہ کن چیز ہے، انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اس پر بیانات اس طرح کے دینا، مقابلے والے، شکست والے، بڑھ کے مارنا، یہ بھی تباہ کن چیز ہے، اور اس کا علاج بھی بڑا مشہور کیا جا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے جنگ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس نے پیدا ہونے کے بعد بولا ہے، اس نے کہا کہ کرونا وائرس کا علاج قہوے میں ہے لہذا قہوے پیو، بس یہی میسج دے کے وہ فوت ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے قرآن پاک سے بال نکل رہی ہیں، سورہ بقرہ کی فلاں آیت، فلاں سورت یا فلاں مقام پر قرآن پاک میں بال نکلیں گے، ان کو گھول کر پانی میں وہ پانی پیو، یا کرونا وائرس کا علاج ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ کچا پیاز کھاؤ 5 روپے میں اس وائرس کو بھگاؤ۔ کوئی کہہ رہا ہے جی گرم پانی پیو، اس سے یہ کرونا مرتا ہے۔ عجیب و غریب باتیں کی جا رہی ہیں۔ اصل علاج کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹو، توبہ کیجئے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، توبہ رسمی نہیں ہونی چاہیے، استغفار رسمن نہیں ہونا چاہیے۔ صرف توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اپنے کرتوتوں کو نہیں بدلیں گے۔ کرتوت بدلتے نہیں، کرتوت بدلنے کے لیے تیار نہیں، تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں، صرف زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میری توبہ اللہ توبہ، اس طرح کہنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ توبہ کیا ہے؟ توبہ کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز گناہ کا احساس کہ یا اللہ مجھے احساس ہوا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ دوسری چیز اعتراف، میں اعتراف کرتا ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا احساس کہ مجھ سے گناہ ہو گیا،
دوسرا اللہ کے سامنے اعتراف، اللہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، میں اعتراف کرتا ہوں مجھ سے جرم ہو گیا، میں بھول گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور تیسرا کام ہے آئندہ نہ کرنے کا وعدہ، اور چوتھی چیز ہے بخشش اور مغفرت کی درخواست کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک بس میں سفر کر رہا تھا، قوالی لگی ہوئی تھی، میرے اللہ میری توبہ، میرے اللہ میری توبہ، اس طرح کے لفظ۔ وہ طبلہ بھی بجا رہا ہے، ڈھول بھی بجا رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے۔ بندہ چوری بھی نہ چھوڑے، بے حیائی بھی نہ چھوڑے، جھوٹ بھی نہ چھوڑے، اور اللہ رسول کی نافرمانی بھی نہ چھوڑے، رسم و رواج بھی نہ چھوڑے، اور کہ یا اللہ میری توبہ۔ ایسی توبہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ ایک محدث کا قول ہے کہ اس طرح کی توبہ کہ بندہ گناہ بھی نہیں چھوڑتا، توبہ کر رہا ہے، فَهُوَ تَوْبَةُ الْكَاذِبِينَ، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی آپ کی دکان سے چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے اور آپ اس کو کہیں پکڑ لیں، وہ آپ سے معافی مانگے، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑو، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آئندہ کرو گے، ایسے کہیں گے نا، آئندہ کرو گے؟ وہ آپ کو کہے ہاں آئندہ جب کروں گا پھر معافی مانگ لوں گا، آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ بولیں۔ وہ کہے کہ اب جو غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دو، آئندہ کروں گا تو پھر معافی مانگ لوں گا، آپ کہو گے نہیں، معافی تب ملے گی، پختہ وعدہ کرو کہ آئندہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ میرے بھائیو، آج ہماری حالت یہ ہے، چوری ہم نہیں چھوڑ رہے، فراڈ ہم نہیں چھوڑ رہے، رشوت ہم نہیں چھوڑ رہے، بے پردگی ہم نہیں چھوڑ رہے، بے حیائی ہم نہیں چھوڑ رہے، سودی کاروبار ہم نہیں چھوڑ رہے، گانے بجانے ہم نہیں چھوڑ رہے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہم نہیں چھوڑ رہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہم نہیں چھوڑ رہے۔ زبان سے توبہ ہے، آنکھیں پاک نہیں ہے، زبان پہ توبہ کے الفاظ ہیں، کان پاک نہیں ہے، زبان پہ توبہ کے الفاظ ہیں، جسم حلال مال کے ساتھ پاک نہیں ہے، اور زبان پہ توبہ توبہ استغفار ہے، اور گناہوں سے چھوڑنے کا نام نہیں لیتے، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اس طرح کی توبہ کا کوئی فائدہ۔ ایک بندہ جس کا ویڈیو سینٹر ہے، وہ 50 روپے میں دنیا کا ہر گند آج کی نوجوان نسل کو وہ سپلائی کر رہا ہے، بیچ رہا ہے 50 روپے کی خاطر۔ وہ دعا کر رہے، یا اللہ حالات خراب ہو گئے، مہربانی فرما کرونا وائرس کو بھگا اور تاکہ میں اپنی دکان کھول سکوں۔ دوسرے لفظوں میں وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ یا اللہ اس وبا کو، بیماری کو، آزمائش کو ہٹا تاکہ میں پھر اپنا گند بیچ سکوں۔ طریقہ یہ ہے، یا اللہ میرے کاروبار میں مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے، جو خلاف شرع میں کام کرتا تھا، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، اس بیماری کو ہٹا دے، اس وبا کو ہٹا دے۔ کوئی بندہ سودی کاروبار کر رہا تھا، وہ دعا ایسے نہ مانگے یا اللہ اس وبا کو ہٹا دے، میرا کاروبار رکا ہوا ہے، وہ یہ کہے یا اللہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی تھی سودی کاروبار کرنے کی، حرام کھانے کی، میں معافی مانگتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اس وبا کو ہٹا، میں حلال کام کروں گا۔ یہ طریقہ ہے توبہ کرنے کا۔ جب ہم صحیح طریقے سے ہی توبہ نہیں کریں گے، توبہ کیسے قبول ہوگی؟ بھئی برتن میں پانی ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو سیدھا رکھو پھر ٹوٹی چلاؤ۔ اگر برتن ہی ہم الٹا رکھ دیں گے اور ٹوٹی چلاتے رہیں گے، وہ ایک دن نہیں، وہ 2 دن نہیں، وہ سال نہیں، صدیاں گزر جائے گی تو پانی گلاس کے اندر جائے گا۔ توبہ کا طریقہ صحیح استعمال کریں۔ پھر دیکھیں جب قوم اللہ کے حضور توبہ کرتی ہیں، یہ تو چھوٹی سی وبا ہے، قوم یونس کے لیے رب العالمین نے تباہی بربادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ قوم سچے دل سے توبہ کرنے لگی، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم تیرے نبی یونس کی قدر نہ کر سکے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دے، پھر جو رسول بھیجے گا ہم اس کی پیروی پھر نہیں کریں گے، اس بار ہمیں معاف کر دے، ہم اپنی عادت کو نہیں چھوڑیں گے۔ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، تیرے نبی کی قدر نہ کر سکے، ان کے یہاں سے چلے جانے کے بعد ہمیں خیال آیا، یا اللہ معاف کر دے، اب تیرا جو نبی آئے گا ہم اس کی پیروی کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کو نہیں ٹھکرائیں گے، اس کی تکذیب نہیں کریں گے۔ لما آمنوا کشفنا عنہم، رب العالمین فرماتے ہیں جب اس طرح انہوں نے توبہ کی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کیا، سچے دل سے ایمان لائے، کشفنا عنہم، ہم نے ان سے عذاب کے فیصلے کو ہٹا دیا۔
مجھ سمیت، میں سمیت جس بندے میں جو بھی خامی ہے، خرابی ہے، عقیدے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، دیکھنے کے حوالے سے، سننے کے حوالے سے، بولنے کے حوالے سے، رسومات کے لحاظ سے، خوشی غمی میں ناجائز طریقوں کے حوالے سے، کاروبار معاشی طریقوں کے حوالے سے، ہم سب کو اللہ کے حضور اس وعدے پر توبہ کرنی ہے، یا اللہ ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے، ہماری توبہ قبول کر۔ اور مجھے یقین ہے جو بندہ اس طرح توبہ کرتا ہے، قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، میں اس بندے کے لیے غفار ہوں، بخشنے والا ہوں جو توبہ کرتا ہے، اس کے بعد ایمان بھی صحیح لاتا ہے اور عمل بھی صحیح کرتا ہے۔ صرف توبہ نہیں، اپنے آپ کو بدلیے۔ اگر آپ کے کردار میں کوئی بات ہے، اخلاقیات میں کوئی بات ہے، میرے بھائیوں ہر گھر میں کیبل موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر بندے کا یہی ارادہ ہے یا اللہ میں اس بے حیائی کو ختم نہیں کروں گا، تو میری توبہ قبول کر، تو توبہ قبول ہوگی۔ ایک بندہ سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، ناجائز طریقے سے مال بنا رہا ہے، وہ بندہ توبہ کرتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں نے رشوت نہیں چھوڑنی، میں نے سود نہیں چھوڑنا، میں نے حرام خوری نہیں چھوڑنی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ سمجھدار بندے بیٹھے، ایسے بندے کی توبہ قبول ہے؟ ایک بندہ یہ کہے اللہ میں شادی کافروں کے طریقوں پہ کروں گا، اپنی رسمیں ہندوانہ پوری کروں گا، کاروبار میں دیانت، امانت، صداقت، شرافت، ایک نمبری کو چھوڑ دوں گا، لیکن یا اللہ میری توبہ قبول کر، توبہ قبول ہو جائے گی۔ ایک جملے میں اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، توبہ کریں، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ اس کرونا وائرس سے، باقی وباؤں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم اپنے محافظ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں۔ اللہ کو منانے کا طریقہ سچی توبہ ہے، اور سچی توبہ کا طریقہ یہی ہوتا ہے یا اللہ میں یہ گناہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ نام لینا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، احساس پیدا ہو یہ گناہ ہے، اس کے بعد یا اللہ میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں، اس کو بھی چھوڑتا ہوں، اس کو بھی چھوڑتا ہوں، اس کو بھی چھوڑتا ہوں۔ جب اللہ کے بندے یہ کہنے لگ جائیں گے اللہ ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں، اس کو بھی چھوڑتے ہیں، اس کو، اللہ آسمان سے کہے گا میرے بندو میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا